السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے سب کا؟ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یہ کتاب جو آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے موسوعۃ فقہ القلوب فی ضوء القرآن والسنہ۔ موسوعہ کہتے ہیں انسائکلوپیڈیا کو، فقہ القلوب دلوں کی فقہ، فی ضوء القرآن والسنہ قرآن و سنت کی روشنی میں اپنے دلوں کو سمجھیں، کیونکہ اگر دل درست ہو جائے تو سب ہر چیز ٹھیک ہو جاتی۔ الفقیر الی عفو ربہ، اس کتاب کو لکھنے والے نے اپنے آپ کو اپنے رب کی عفو و درگزر کا محتاج بتایا، محمد بن ابراہیم بن عبداللہ التویجری، اور یہ اس کا فرسٹ والیوم ہے۔ ہر مسلمان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ عربی زبان سیکھے تاکہ وہ اپنے دین کو اچھی طرح سمجھ سکے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی چاہتا ہے کہ ایسے طریقے سے سیکھے کہ جس سے اس کے صرف ذہن نہیں بلکہ اس کی روح اور اس کا دل بھی سرشار ہو۔ تو جو لوگ بھی یہ تمنا رکھتے ہوں، یہ خواہش رکھتے ہوں کہ وہ عربی زبان بھی سیکھیں، عربی میں پڑھ سکیں، عربی زبان سمجھ سکیں، تو ان کے لیے یہ کتاب ایک بہت ہی مفید تحفہ ہے کہ وہ اس کو پڑھ کر نہ صرف یہ کہ لینگویج بلکہ اس کے ساتھ ساتھ عمل کی راہیں بھی تلاش کریں، کہ یہ کتاب آپ کو بیٹھنے نہیں دیتی۔ آپ میں سے بہت سے لوگوں نے کئی دفعہ عربی زبان سیکھنے کے کورسز شروع کیے ہوں گے، یا پھر گرامر سیکھنا شروع کی ہوگی، یا کوئی اور اسی طرح کے کام، لیکن اکثر ایسے ہوتا ہے کہ جہاں لینگویج کے کورسز ہوتے ہیں شروع میں بہت سارے لوگ آ جاتے ہیں، لیکن وہ سکھانے کا طریقہ ایسا ہوتا ہے کہ تھوڑے عرصے کے بعد لوگ اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ کیونکہ وہ ڈرائی ہوتا ہے، ایک طرح سے اس کا سٹائل، یا ایسی باتیں کی ہوتی ہیں یا تو آج کے دور سے ریلیٹڈ نہیں ہوتی، یا وہ ہماری زندگی سے متعلق نہیں ہوتی، ڈے ٹو ڈے لائف سے، یا پھر یہ ہے کہ عموماً عربی پڑھنے والے وہ لوگ ہوتے ہیں جو دین پڑھنے کا شوق رکھتے ہیں، تو ان کو وہ ساری باتیں ویسٹ آف ٹائم لگتی ہیں، کیونکہ اس سے ان کو دینی اعتبار سے کوئی موٹیویشن نہیں ملتی، گروتھ نہیں ہوتی، یا سیٹسفیکشن نہیں ہوتی، یا نرشمنٹ نہیں ہوتی، انٹرسٹ ڈیولپ نہیں ہوتا۔ تو یہ کتاب اس اعتبار سے بہت بہترین کتاب ہے کہ اس سے آپ کو 2 in 1 ملتا ہے۔ ایک ہی کتاب پڑھ کے آپ عربی ریڈنگ کی پریکٹس بھی کرتے چلے جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ دین کی وہ اہم ترین تعلیم جو عام طور پر کتابوں میں نہیں ملتی، یعنی دلوں کو سمجھنے کی فقہ یا دلوں کو سمجھنے کی بات، اس کی طرف بھی یہ کتاب آپ کو بہترین طریقے سے رہنمائی کرتی۔ تو اس لیے میں یہ ریکمینڈ کروں گی کہ ہر وہ شخص جو عربی زبان سیکھنے کا شوق رکھتا ہے، ہر وہ شخص جو اس زبان میں مزید اسٹڈی کرنا چاہتا ہے، ہر وہ شخص جو اپنے آپ کو سمجھنا چاہتا ہے، ہر وہ شخص جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی معرفت حاصل کرنا چاہتا ہے، ہر وہ شخص جو اپنے اور اپنے رب اور رب کے بندوں کے درمیان بہترین ریلیشن شپ ڈیولپ کرنا چاہتا ہے، بحیثیت مسلمان اپنی عبادت کو بہتر کرنا چاہتا ہے، اور بحیثیت امت کی جو ذمہ داری عائد ہوتی ہے دوسرے لوگوں کو دین کی طرف لانے کی اور صحیح دین کی انڈرسٹینڈنگ پیدا کرنے کی، اس کے لیے لازم ہے کہ وہ اس کتاب کو پڑھے۔ سفر مشکل نہیں، لیکن علم کے راستے جنت کے راستے ہوتے ہیں۔ اگر انسان مستقل طور پر تسلسل کے ساتھ قدم قدم چلتا رہے تو ایک دن منزل ضرور آ جاتی۔ تو کسی بھی علم کو جب براہ راست آپ حاصل کرتے ہیں اس کے اصل سورس سے، اس کی اپنی زبان میں، اس کا اپنا ہی ایک فائدہ ہوتا ہے۔ اس کورس میں وہی لوگ فائدہ اٹھا سکیں گے جو ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کریں گے اور واقعی اپنی قابلیت بڑھائیں گے، ورنہ سننے کو تو دنیا بھر کے لیکچرز ویب پہ بھی پڑے ہوئے ہیں، یوٹیوب پہ بہت کچھ ہے، یہ سب باتیں آپ سن بھی سکتے ہیں، لیکن آپ کو فائدہ جب ہی ہوگا جب آپ اس کو اون کریں۔ تو بہرحال اس کے لیے میں ایک کتاب جو مجھے اس دفعہ اپنے سعودی عرب کے وزٹ میں ملی، اور جس کو میں مدینہ میں روزانہ لائبریری میں بیٹھ کے پڑھتی بھی رہی، کچھ حصہ اس کا پڑھایا بھی، اور پوری پکی نیت میں نے کی کہ میں انشاءاللہ اس کتاب کو آگے بھی پڑھاؤں گی۔ سوچا کہ کیوں نہ اسی سے شروع کر لیا جائے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ عربی کیوں پڑھیں یا عربی میں کیوں پڑھیں۔ ایک تو میں نے یہ کہا نا کہ ڈائریکٹ آپ اس زبان میں اس کتاب کو پڑھیں
بغیر کسی واسطے وسیلے کے ذریعے کے، تاکہ اس کا صحیح لطف اٹھا سکے. لیکن ان جنرل بھی عربی کیوں پڑھی جائے، آج میں تھوڑی سی گفتگو اس پہ کروں گی. کیا آپ کو یہ معلوم ہے کہ دنیا کی سب سے پہلی آبادی کہاں ہوئی تھی؟ کس بستی کو ام القریٰ کہا گیا ہے؟ مکہ کو. پہلی عبادت گاہ کہاں بنی تھی؟ مکہ میں. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا، پہلا گھر جو انسانوں کے لیے بنایا گیا وہ مکہ میں تھا، مبارک تھا. کس نے بنایا تھا؟ پہلی تعمیر کس نے کی تھی؟ فرشتوں نے کی تھی، اور شاید انسان کی دنیا میں آنے سے پہلے ہی کر دی تھی یا بعد میں کی. اگر پہلی عبادت گاہ وہ تھی تو وہ کس کے لیے بنائی گئی تھی؟ وضع للناس، ایسا ہی ہے نا، انسانوں کے لیے بنائی گئی. تو اگر وہاں کوئی انسان ہی نہیں تھے تو وہ کس مقصد کے لیے بنائی گئی تھی؟ سوچنے کی بات ہے نا. اس لیے بعض عربی دانوں کا یہ خیال ہے، یہ ایک نظریہ پایا جاتا ہے عربی ادب کی تاریخ میں، کہ پہلی انسانی آبادی ام القریٰ میں ہوئی، پہلی عبادت گاہ مکہ میں تعمیر ہوئی، پہلی زبان جو بولی گئی وہ بھی کہاں تھی؟ وہیں پر جہاں انسان ہوئے. اسی لیے عربی کو انہوں نے ام الالسنہ کہا ہے. ام الالسنہ، زبانوں کی ماں. ایک روایت کے مطابق آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کہاں پر ملے تھے؟ جبل رحمت پہ. اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ عرفات. عرفات کا لفظ کس سے نکلا ہے؟ عرفہ سے. عرفہ کا کیا معنی ہوتا ہے؟ پہچاننا. پھر وقت کے ساتھ ساتھ وہاں سے آبادی اور جگہ پر پھیلتی گئی، لیکن مکہ میں آبادی نہیں تھی. عربی زبان ہماری اسلامی سرکاری زبان کہہ سکتے ہیں. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آدم علیہ السلام اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے درمیان جو ابتدائی گفتگو ہوئی وہ بھی عربی میں تھی. آدم علیہ السلام نے جو چند کلمات سیکھے تھے جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی تھی وہ کیا تھے؟ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ. وہ کیا تھے کلمات؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. پھر یہ کہ عربی زبان جو ہے یہ ایک فطری زبان ہے، یعنی کہ انسان کی فطرت سے مطابقت رکھتی. اس میں جو الفاظ ہیں ان کی لفظوں کی معنی سے ایک ہم آہنگی ہے صوت سے، یعنی لفظ جو ہم بولتے ہیں تو اس کی جو ساؤنڈ پروڈیوس ہوتی ہے تو لفظ اور معنی کے بیچ میں بھی ایک ہم آہنگی، ایک کوآرڈینیشن ہے. اور صرف بولنے میں نہیں، سننے اور محسوس کرنے میں بھی اس کا ایک بہت عمل دخل ہے. یعنی کوئی لفظ کیسے بولا جاتا ہے. اصل میں آپ دیکھیے کہ لفظ کا معنی ہوتا ہے پھینکنا. منہ سے جب ہم لفظ نکالتے ہیں تو ہم گویا ایک چیز پھینک رہے ہوتے ہیں، وہ کہاں جا کے لٹرلی ٹکرا رہی ہوتی ہے ہمارے کانوں سے. تو حروف یعنی لیٹرز اینڈ ساؤنڈز، ان کے درمیان ایک ہم آہنگی بھی ہوتی ہے، اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. اب آپ دیکھیے کہ یہ سب باتیں تو ایک پس منظر کے طور پر آپ کے سامنے کہی جا رہی ہیں، لیکن ہمارے دین میں اس کو سیکھنے کی کیا اہمیت ہے؟ یعنی دینی اعتبار سے ہمارے سورسز جو ہیں، جس کو آپ کلاسیکل ٹیکسٹ کہہ رہے ہیں، وہ عربی میں ہیں. تو اگر سورسز تک براہ راست آپ جانا چاہیں تو نیست ممکن جذبہ باللغہ العربیہ، عربی زبان کے بغیر آپ ڈائریکٹ سورسز تک نہیں جا سکتے. ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ معلوم ان تعلم العربیۃ و تعلیم العربیۃ، عربی سیکھنا اور سکھانا فرض علی الکفایہ، فرض کفایہ. فرض کفایہ کیا ہوتا ہے؟ اگر بعض لوگ اس کو سیکھ لیں تو ساری امت سے اس کا فریضہ ادا ہو جاتا ہے. اگر ہم بھی یہاں پر، اسی لیے اس کو سب کے لیے پابندی نہیں رکھی گئی اور نہ ہی کسی کو مجبور کیا گیا کہ وہ اس کورس میں آئے. اگر کوئی اپنے شوق سے آتا ہے تو ٹھیک ہے، اور شوق سے سیکھتا ہے تو وہ باقیوں کے لیے بھی ایک ذریعہ بن جائے گا. وہ کہتے ہیں کہ ان اللغۃ العربیۃ من الدین، عربی زبان دین کا حصہ ہے. ومعرفتها فرض واجب فان فهم الکتاب والسنۃ فرض، کتاب و سنت کا فہم جو ہے یہ فرض ہے، فریضہ ہے. ولا يفهم الا باللغۃ العربیہ، جو عربی زبان کے بغیر سمجھا نہیں جا سکتا.
وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب، اور جس چیز کے کیے بغیر کوئی واجب ادا نہ ہوتا ہو اس کا کرنا ہی واجب ہے، اس کا کرنا لازم ہے، مست ہے. فالعبادة من صلاة ودعاء وتلاوة للقرآن الكريم وكثير من شعائر الإسلام لا تؤدى ولا يتم فهمها وتدبرها الا باللغة العربية. کہتے ہیں کہ عبادت کس پر مشتمل ہے؟ صلاۃ، نماز، دعا، تلاوت القرآن کریم اور بہت سے اسلامی شاعر جو ہیں ادا ہی نہیں ہو سکتے جب تک کہ عربی زبان نہ آتی ہو. عربی میں ہی بولنے پڑیں گے، ٹھیک ہے، اور ان کا فہم بھی نہیں ہوتا، ان کا معنی بھی سمجھ نہیں آئے گا جب تک آپ کو یہ زبان سمجھ نہیں آتی، اور ان کے اوپر تدبر بھی نہیں کر سکتے، گہرائی میں بھی نہیں جا سکتے. تو اس لیے ان کا کہنا یہ ہے کہ ائمہ میں سے کسی نے بھی اس کو جائز قرار نہیں دیا کہ کوئی اپنی زبان میں نماز پڑھ کے تو وہ نماز ادا کر لیتا ہے، یا جو ریچولز ہیں وہ اس کے کیے بغیر ادا ہو سکتے ہیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ عیسیٰ بن یونس کہتے ہیں کہ ان سے روایت ہے، آگے جا کے عمر بن زید کہتے ہیں کتب عمر الی ابی موسیٰ، ابو موسیٰ کی طرف حضرت عمر نے لکھا، اما بعد فتفقہوا فی السنہ وتفقہوا فی العربیہ، سنت میں فہم حاصل کرو، اس کو سمجھو اور عربی زبان کو بھی سمجھو. ٹھیک ہے. ایک اور فائدہ جس کا بتایا جاتا ہے، ابی ابن کعب کا قول ہے، تعلموا العربیۃ کما تعلمون حفظ القرآن، عربی کو اسی طرح سیکھو جیسے تم قرآن کو حفظ کرتے ہو، جیسے قرآن یاد کرتے ہو اسی طرح محنت کرو عربی زبان سیکھنے پر. اسی لیے آپ دیکھیں کہ جب اسلامی فتوحات ہوئی مصر کی طرف تو مصریوں کی زبان عربی نہیں تھی، لیکن آج پورا مصر عربی بولتا ہے. سیریا کی زبان عربی نہیں تھی، وہاں عربی بولی جاتی. حتیٰ کہ اندلس جب فتح ہوا تو کتنا دور تھا، یعنی یورپ کا حصہ ہے، وہاں بھی عربی زبان نہیں تھی، لیکن وہ لوگ جس طرح عربی میں شاعری اور اپنے اظہار خیال کرنے لگے وہ عربوں کو بھی پیچھے چھوڑ گئے. اسی طرح باقی جگہوں پر بھی. لیکن افسوس یہ کہ محمد بن قاسم زیادہ دن یہاں نہ رہا اور ہم لوگ عربی سے محروم رہ گئے. اسی طرح ابو مسلم النصری کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے کہا، تعلم العربیہ، عربی سیکھو، فإنہا تنبت العقل، وہ عقل کو اگاتی ہے، اس سے تمہاری عقل گرو کرے گی، اس میں وسعت آئے گی، عقل، فہم، سمجھ، بوجھ، اس میں اضافہ ہوگا. وتزید فی المروءہ، اور مروءہ کہتے ہیں ان کوالٹیز کا ایک انسان کے اندر ہونا، نوبیلٹی جس کو کہتے ہیں کہ نوبل پرسن، ایک معزز انسان کے اندر، ایک بااخلاق انسان کے اندر جو خوبیاں ہوتی ہیں وہ اس زبان کے تھرو آتی ہیں. یعنی ہر زبان کی اپنا ایک کلچر ہوتا ہے، جب آپ وہ زبان سیکھتے ہیں تو وہ کلچر برآمد ہو جاتا ہے، وہ لازماً اس کے جو انداز بیان ہوتا ہے وہ آپ کے اندر آ جاتا ہے. اس طرح عربی کا ایک کلچر جو ہے، عربی کے اندر یعنی اس لینگویج کے اندر ایسی خوبیاں ہیں، اس انداز میں آپ کو سوچنا، سمجھنا، غور و فکر کرنا سکھاتی ہے کہ جس سے آپ کا دماغ کھلتا ہے. یعنی ایک بات سے دوسری بات، دوسری سے تیسری، وہ گہرائی تک جانا آپ سیکھتے ہیں. اور پھر تزید فی المروءہ، اس میں ایک مروت ہے. آج بھی آپ دیکھیں کہ گئے گزرے عربوں کے ساتھ بھی اگر آپ کا پالا پڑے نا تو جو ان کے بات کرنے کا انداز ہوگا اور جو اہلاً و سہلاً ہی ختم نہیں ہوگا. یعنی ہر تھوڑی دیر کے بعد آپ کو کہیں گے اہلاً و سہلاً، پھر کوئی اچھی سی بات کریں گے، پھر ویلکم کرنے کا، جی بلاتے ہیں تو اوے کر کے نہیں بلائیں گے، محمد کہیں گے، کوئی بھی اینی باڈی، ہاتھ ملا کے بولنے کا ایک انداز، ادب کا، احترام کا، یعنی پورا ایک کلچر ہے. اور پھر ایک ہمدردی. اور ان سب باتوں سے اوپر یہ تو چلیں ہمارے مشاہدے کی باتیں ہیں، کسی کا مشاہدہ اچھا اور کسی کا نہیں بھی ہو سکتا، یہ بہرحال اپنی جگہ ہے. لیکن اس کے علاوہ جو چیز بہت اہم ہے وہ یہ کہ آخر وہ کیا بات تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کے لیے اسی زبان کو چنا. کیا یہی کافی نہیں ہے اتنی لمبی تقریر سے؟ یہی کافی ہے، ٹھیک ہے نا. اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ بولنا جو ہے نا انسان کی امتیازی خصوصیت ہے، انسان اس کی وجہ سے دوسرے سے فرق ہوتا ہے، ورنہ تو بلی چڑیا بھی بولتی. اور پھر اس بولنے میں بھی ایک خاص طریقے پر جب وہ بولتا ہے، ایک خاص زبان جب بولتا ہے تو اس میں بھی درجوں میں فرق ہو جاتا ہے، یعنی اظہار خیال میں، اظہار بیان میں. تو اب ہم آ جاتے ہیں اصل کتاب کی طرف، فقہ القلوب. شروع میں لکھا ہوگا موسوعہ. موسوعہ کا معنی ہوتا ہے انسائکلوپیڈیا. موسوعۃ فقہ القلوب، قلوب کی فقہ کا
انسائکلوپیڈیا فی ضوء القرآن والسنہ، قرآن اور سنت کی روشنی میں. اور انہوں نے اپنا نام کیا لکھا ہے؟ للفقیر الی عفو ربہ. کیا مطلب؟ اپنے رب کی عفو یعنی معافی کا محتاج. اب یہ کلچر ہے نا، کیا کبھی کسی انگریزی کتاب کے شروع میں ایسا کوئی ایکسپریشن دیکھا آپ نے؟ للفقیر الی عفو ربہ. اس شخص نے لکھی ہے جو اپنے رب سے معافی کا خواستگار ہے، طلبگار ہے، محتاج ہے. تو پڑھنے والے کیا چاہتے ہیں، ان کی کیا نیت ہے؟ دیکھیے جب کوئی انسان اتنا بڑا کام کر لیتا ہے، یہ اس طرح کے 4 والیوم ہیں. اب آپ نے کتنی بڑی کتاب کا پڑھیں گے؟ کچھ تو پڑھاؤں گی، کچھ آپ خود پڑھنے انشاءاللہ لگ جائیں گے اگر آپ سنجیدگی سے پڑھیں گے. بہت کچھ اس شخص نے اکٹھا کیا ہے، لیکن لکھتا ہے کہ مجھے اپنے رب کی معافی چاہیے. ہم جیسے تو اتنا سارا کام کر لیں تو ہم کہیں گے اب تو رب کو معاف ہی کرنا پڑے گا کیونکہ ہم نے بہت بڑا کمال کر لیا، اور محتاجی کی کیا بات ہے. بہرحال الجزء الاول اور مؤسسۃ الریان کی کتاب ہے، ناشرون ہے وہ اس کے. المقدمہ، مقدمہ پڑھنا کیوں ضروری ہوتا ہے؟ یہ کتاب کے بارے میں آپ کو بتائے گا، کتاب کے سبجیکٹ کے بارے میں آپ کو بتائے گا. اس پہ بولو. جب مجھے فوٹو کاپی ملی تو مجھے پتا تھا کہ ہم آگے نہیں جا سکیں گے ہمیں پہلا پیج نہ پڑھ لیں، تو مجھے تھا کہ میں سب کچھ دیکھ لوں تاکہ سوال ہو تو میں جواب دے سکوں. تو آتھر کو جب میں نے گوگل پہ دیکھا تو مجھے پتا چلا کہ ابھی 1371 ہجری میں پیدا ہوئے، مطلب 50 سال کے ہیں ابھی. اور بن باز اور ابن عثیمین کے اسٹوڈنٹ رہ چکے ہیں، اور ملک سعود یونیورسٹی کے گریجویٹ ہیں، کلیہ شرعیہ میں پڑھے ہیں. اور ان کی اور بھی بکس ہیں جو ان میں سے مختصر الفقہ الاسلام ہے، موسوعہ الفقہ الاسلامی ہے، اور اصول الدین الاسلامی، اس طرح کی اور 4-5 بکس ہیں ان کی. اور یہ کہ ابھی فی الحال ہی مدیر سمویر ان سعودی. گڈ. اب باقی خود جا کے پڑھ لیں، ٹھیک ہے، کیونکہ کتاب والے کو جاننا بھی ضروری ہوتا ہے. تو جزاک اللہ خیرا. اوکے، نام میں دوبارہ پڑھ دیتی ہوں. محمد بن ابراہیم بن عبداللہ التویجری. تویجری تاجر سے تویجر، چھوٹا سا بزنس مین، اور اس کی طرف نسبت ہے، ٹھیک ہے. المقدمہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونتوب الیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. یہ تو سب کو سمجھ ہے نا، اس کی تو ٹرانسلیشن کی ضرورت نہیں کہ ہے، سب کو معلوم ہے، ٹھیک ہے. کس کی قرأت اچھی ہے؟ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اگلی آیت. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. نیکسٹ پڑھ. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. شکرا. اما بعد، کیونکہ ترجمہ بھی آپ کو آتا ہے اس پہ میں وقت نہیں لگاؤں گی. اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم
وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. کون پڑھے گا؟ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ان اللہ تبارک و تعالی خلق الخلق لعبادته. ان اللہ تبارک و تعالی خلق الخلق، خلق الخلق مخلوق کو، لعبادته ولا يمكن اور ممکن نہیں، لأحد ان يعبد اللہ على الوجه الصحیح، صحیح طریقے پر، الذی یردیہ، وہ طریقہ جو اس کو راضی کر دے، ایسا طریقہ جو اللہ کو راضی کر دے، الا مگر بعد معرفتی ربہ عز وجل، عزت و جلال والا، ومعرفتی پہچان، اسمائہ وصفاتہ، ومعرفتی دینہ وشرعہ، ومعرفتی ثوابہ وعقابہ. سب لفظ آپ کو آتے ہیں نا؟ کچھ ہے مشکل؟ لیکن اگر میں آپ کے سامنے رکھوں تو آپ کو ہے یہ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، صرف کانفیڈینس چاہیے آپ کو. اسی لیے میں نے ترجمہ نہیں کیا کہ آپ خود کریں، اور آپ کر سکتے ہیں. اب اس کی ریڈنگ کی پریکٹس ہوگی. میں ایک دفعہ پورا پیرا ہی دوبارہ پڑھوں گی، غور سے سننا کیونکہ اعراب کی غلطی آپ کریں گے پھر اگر آپ نے صحیح نہ سنا. سن کے اور چھوٹا موٹا اعراب ڈال لیجئے. اور پھر اگر آپ اس کو بار بار دہرائیں گے، میں کوئی نہیں کہوں گی 7 پڑھیں 10 پڑھیں 20 پڑھیں، اٹس اپ ٹو یو، جتنا تیز آپ پڑھنا چاہیں. لیکن اگر کچھ دن آپ اس کو کئی دفعہ دہرا لیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ آپ اتنے فلوئنٹ نہ صرف ایک ریڈنگ میں بلکہ بولنے میں بھی ہو جائیں گے. یہی سینٹینسز ہوتے ہیں جو ہم بولتے ہیں. میں نے عربی بولنا ایسے ہی سیکھی، سینٹینسز یاد کیے تھے اور جب میں کچھ کہنے لگتی تو ایک دم آ جاتے تھے، پورے کا پورا جملہ بن جاتا تھا کیونکہ وہ پڑھا ہوتا تھا. ان اللہ تبارک و تعالی خلق الخلق لعبادته ولا يمكن لأحد ان يعبد الله على الوجه الصحيح الذي يرضيه الا بعد معرفة ربه عز وجل ومعرفة اسمائه وصفاته ومعرفة دينه وشرعه ومعرفة ثوابه وعقابه. کون پڑھے گا؟ ریحان. ان اللہ تبارک و تعالی خلق الخلق لعبادته ولا يمكن لأحد أن يعبد الله على الوجه الصحيح على الوجه الصحيح الذي يرضيه إلا بعد معرفة ربه عز وجل ومعرفة أسمائه وصفاته ومعرفة دينه وشرعه ومعرفة ثوابه وعقابه. بس اتنی سی بات. اور اگر یہ کتاب آپ نے آج نہ کھولی ہوتی اور کہیں آپ کو نظر آ جاتی تو آپ یہ جملہ ایسا پڑھ نہیں سکتے. اٹس اے لٹل ایفرٹ، بلیو می، لٹل ایفرٹ، بٹ کنسسٹنسی کے ساتھ اگر یہ ایفرٹ جاری رہی کوئی بھی عربی کی کتاب کھول کے آپ پڑھ لیں گے، کچھ مشکل نہیں. اور اگر آپ کو یہ کی مل گئی تو کہیں پر بھی جو امہات الکتب ہیں، یعنی کہ جو بیسک پرائمری سورسز ہیں تفسیر کے، حدیث کے، ان تک ایکسس مشکل نہیں رہے گی. کیونکہ اگر آپ اسلام پر ریسرچ کرنا چاہتے ہیں اور کر رہے ہیں ترجموں سے تو آپ کیا ریسرچ کر رہے ہیں؟ تو بہت ضروری ہے کہ اصل تک جائیں، بنیاد تک پہنچیں. اب اس میں آپ دیکھیے کہ عبادت ممکن نہیں. اب اس کو ذرا سا تھوڑا ایک اور طرح ایلیبوریٹ کرتے ہیں. عبادت ممکن نہیں، ہم پیدا ہوئے عبادت کے لیے، عبادت ممکن نہیں. مائنڈ میپ بھی بنا سکتے ہیں آپ. اور ویسی عبادت ممکن نہیں جو اللہ کو راضی کرے، مگر اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ رب کی معرفت، اس کے اسماء و صفات کی معرفت، اس کے دین و شریعت کی معرفت اور ثواب و عقاب کی معرفت. جب تک یہ نہیں پتا ہوگا عبادت کا حق ہی ادا نہیں ہوگا. رائٹ؟ چلیے اگلا پیراگراف اب ترجمہ کریں گے آپ لوگ. ان التوحید والایمان والعبادۃ والطاعۃ
اعظم سب سے بڑے، حقوق اللہ علی عبادہ فینبغی پس چاہیے کہ ینبغی تذکیرہم اس کی یاد دہانی، تذکیر کہتے ہیں یاد دہانی کو، ریمائنڈر، دائما بہذا الحق یعنی اس حق کو، جمیعا سب کے سب، لیؤدوہ تاکہ اس کو ادا کریں، لربہم جمیعا. ان التوحید والایمان والعبادۃ والطاعۃ اعظم حقوق اللہ علی عبادہ فینبغی تذکیرہم دائما بہذا الحق جمیعا لیؤدوہ لربہم جمیعا. توحید، ایمان، عبادت، طاعت اللہ کے اپنے بندوں پر سب سے عظیم حقوق ہے. اس کو ایک مانے، اس پر ایمان لائیں، اس کی عبادت کریں، اس کی بات مانیں. یہ سب سے بڑا حق ہے بندوں کے اوپر اللہ کا. ٹھیک. فینبغی تذکیرہم کن کو یاد دلانا ضروری؟ بندوں کو، مخلوق کو. دائما بہذا الحق جمیعا سب کو، سب کے سب کو، تاکہ وہ سب کیا کریں؟ ان حقوق کو ادا کریں. بس اب میں اس کو دوبارہ پڑھتی ہوں، معنی پہ غور کیجیے عبارت پہ. ان التوحید والایمان والعبادۃ والطاعۃ اعظم حقوق اللہ علی عبادہ فینبغی تذکیرہم دائما بہذا الحق جمیعا لیؤدوہ لربہم جمیعا. نیکسٹ. وکما ان اعضاء الانسان لا تتحرک حرکت کرتے، ہلتے نہیں ہیں، الا بوجود ساتھ وجود کے یا موجود ہونے کے روح ہی، یعنی روح کے بغیر انسان حرکت نہیں کر سکتا، ڈیڈ باڈی. فکذالک ھذا الکون یہ کائنات، کون کہتے کائنات کو، وما فیہ لا یتحرک نہیں حرکت کر سکتا یا نہیں حرکت کرتا، الا بامر اللہ سبحانہ فہو خالق کل شیء ومالک کل شیء وبیدہ امر حکم کل شیء وفی قبضتہ کل شیء. وکما ان اعضاء الانسان لا تتحرک الا بوجود روحہ فکذلک ھذا الکون وما فیہ لا يتحرک الا بامر اللہ سبحانہ فهو خالق كل شيء ومالك كل شيء وبيده امر كل شيء وفي قبضته كل شيء. کتنا آسان ہے. دو ہی ٹارگٹ آپ نے رکھنے اس کتاب کو پڑھنے. ایک تو عربک میں پروفیشنسی یعنی ریڈنگ میں، بہت گرامر اس میں نہیں جاؤں گی، ریڈنگ آ گئی تو گرامر اسی لیے تو ہوتی ہے کہ ریڈنگ ٹھیک آتی ہے، تو ہم ریڈنگ کے تھرو گرامر بھی سیکھ لیں گے انشاءاللہ. اور دوسری یہ ہے کہ جو اس میں مانا ہے فقہ القلوب، دلوں کے حال سمجھنے کا، اور بیسیکلی اس کتاب کا ٹاپک جو ہے نا تزکیہ، تو تزکیہ پہ توجہ رکھنی ہے اور ریڈنگ پہ کہ ریڈنگ آ جائے، سورسز تک ایکسس ہو جائے، بس یہ مقصد ہے. اس کے علاوہ آپ کو جو بھی فائدے ہوں وہ بونس ہے، لیکن یہ لازمی ہے. اگر یہ نہیں ہوئے تو پھر فائدہ نہیں کلاس کے اندر آنے کا. نیکسٹ. وَلَيْسَ فِي الدُّنْيَا نَعِيمٌ ہاں کوئی نعمت، بلیسنگ، یشبہ جو شباہت رکھتی ہو، ملتی جلتی ہو، نعیمہ الآخرتی یعنی دنیا کی کوئی نعمت آخرت کی نعمت سے نہیں ملتی جلتی. دنیا میں کوئی چیز ہے ہی نہیں جو آخرت کی نعمتوں سے مشابہت رکھے، الا نعیمہ الایمان باللہ ومعرفتہ باسمائہ اس کے ناموں کے ذریعے اس کی پہچان، وصفاتہ وافعالہ، ولیس للقلوب سرور کوئی خوشی
نکرہ ہے نا اس لیے کوئی لگا دیا. سرورن ولا لذتن تامتن پوری پوری مکمل الا فی محبت اللہ ومعرفتہ والتقرب الیہ بما یحبہ ویرضاہ. ولا تمکن نہیں ممکن ہوتی, نہیں جمتی. تمکن تمکین سے ہے نا, باب تفاعل ہے. اصل میں یہ تھا تتمکن, ٹھیک ہے, تا گر گئی ہے. جیسے تنزل الملائکۃ والروح, جن لوگوں نے پورا قرآن پڑھ لیا اور ان کو ورڈ انالیسس پڑھائے تھے تو وہ کیا تھا, تتنزل تھا. تو پہلی تا گر گئی ہے کیونکہ وہ ہیوی ہے بولنے میں. پہلے بھی قاعدہ ہم نے پڑھا نا کہ عربوں کے ہاں جو چیز ساؤنڈ نہیں اچھی کرتی اس کو ہٹا دیتے ہیں. تو اصل میں یہ تھا لا تتمکنو, ٹھیک ہے, تو تا گر گئی تو تمکنو آ گیا, ٹھیک ہے. ولا تمکنو, اور نہیں جمتی اور نہیں مضبوط ہوتی. محبتہ المحبت الکاملۃ, کامل محبت میں, الا بعد معرفتہ والاعراض. اعراض کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ منہ پھیرنا. موردون نہیں پڑھا قرآن میں, ان کل محبوب سواہ. اب ریڈنگ دیکھیے. ولیس فی الدنیا نعیم یشبہ نعیم الآخرۃ الا نعیم الایمان باللہ ومعرفتہ باسمائہ وصفاتہ وافعالہ. وليس للقلوب سرور ولا لذة تامة الا في محبة الله ومعرفته والتقرب اليه بما يحبه ويرضاه. ولا تمكن محبته المحبة الكاملة الا بعد معرفته والاعراض عن كل محبوب سواه. تھوڑا سا میں اس کے سینٹینسز کو دوبارہ آپ کے ساتھ کروں گی تاکہ آپ کو تھوڑا محاورہ بہتر ہو جائے. اب میں اس کو تھوڑا تھوڑا پڑھتی ہوں, ذرا سا غور کیجئے کیا کہا جائے. وَلَيْسَ فِي الدُّنْيَا نَعِيمٌ يُشْبِهُ نَعِيمَ الْآخِرَةِ إِلَّا نَعِيمَ الْإِيمَانِ بِاللَّهِ وَمَعْرِفَتِهِ بِأَسْمَائِهِ. یعنی جنت میں جا کے نا انسان کا سرور اور لذت کبھی ختم نہیں ہوگی, ٹھیک ہے. دنیا میں بھی جو انسان اپنے رب کو پا لیتا نا ایک دفعہ, اس کے اچھے ناموں کو جان کر, اس کی صفات کو پہچان کر اور اس کے افعال کو دیکھ کر کے وہ کیا کیا کرتا ہے, اس کے بعد جو اللہ کی محبت دل کے اندر آتی ہے وہ ایک ایسا سرور لاتی ہے کہ ہر جگہ اس کو اللہ کی کوئی قدرت نظر آ رہی ہوتی ہے, ہر جگہ اس کو اللہ تعالیٰ کی صفات کا پتہ چل رہا ہوتا ہے. یعنی جب اس کے دل میں کوئی خیال بھی آتا ہے کہ اچھا فلاں مجھ پہ ٹرسٹ نہیں کرتا, تو اس کو فوراً خیال آتا ہے میرا رب تو جانتا ہے نا کہ میں کون ہوں. تو فوراً اللہ کا علم, اللہ کی قدرت, اللہ کا سننا دیکھنا, یہ ساری چیزیں جب اس کو اچھی طرح اس کی پہچان اور یقین ہو جاتا ہے تو اس کے دل میں ایک ٹھنڈک آ جاتی. وہ اس کو ایسا سرور ملتا ہے کہ دنیا میں بھی اس کے لیے ایک جنت کی یا آخرت کی جو لذتیں ہیں اس کی لذت کی ایک شباہت آتی ہے دنیا میں بھی اس کے دل کے اندر. اس کے علاوہ کچھ کھا کے پہن کے لے کے دے کے دنیا کی کسی اور چیز میں وہ لذت اور خوشی ہے ہی نہیں. وَلَيْسَ لِلْقُلُوبِ سُرُورٌ وَلَا لَذَّةٌ تَامَّةٌ تامہ. باقی جو لذتیں ہوتی ہیں نا عارضی ہوتی ہیں. الا فی محبت اللہ, کیونکہ ہوتا پتہ کیا ہے, جس چیز سے انسان لذت لے رہا ہوتا ہے نا وہ بیچاری عارضی ہے, وہ ڈیزالو ہو جاتی ہے, ختم ہو جاتی ہے, مر جاتی ہے, چلی جاتی ہے, پانی ہے, فنا ہو جاتی ہے, تو اس کے ساتھ ہی لذت بھی رخصت ہو جاتی ہے. لوگ بدل جاتے ہیں بالکل, یا کسی بھی چیز سے وہ پرانی ہو جاتی ہے, وہ پٹ جاتی ہے, وہ فیشن بدل جاتا ہے, وہ مارکیٹ ویلیو کم ہو جاتی ہے, تو پھر کیا ہوتا ہے, محبت بھی ختم ہو جاتی ہے. کسی چیز کی محبت پائیدار نہیں ہے. مال کی, اولاد کی, جب اپنی اولاد تنگ کرنے لگتی ہے تو کیا کرتے ہیں ماں باپ, بددعائیں دینے لگتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ماں باپ کو بددعائیں دیتے ہوئے. لیکن جس شخص کو واقعی پہچان ہو جائے نا اللہ کی اور پورا ایمان اور یقین اس کا اس پر ہو جائے, اس کو وہ خوشی اور وہ لذت اور وہ سرور ملتا ہے
جو کبھی ختم ہی نہیں ہوتا. ایسا شخص تنہائی میں بھی بور نہیں ہوتا، خوف میں، غم میں، خوشی میں، کسی چیز کے ملنے میں، کسی چیز کے جانے میں، اس کا وہ جو اندر کا قرار اور سکون ہے کبھی ختم نہیں ہوتا. کسی نے حسن بصری سے پوچھا تھا نا کہ آپ اتنے کیوں مطمئن نظر آتے ہیں اور اتنے خوش کیوں دکھتے ہیں، تو انہوں نے جو باتیں کہی تھی وہ ساری اللہ کی پہچان پر تھی کہ انہوں نے اپنے رب کو پا لیا تھا. تو فقہ القلوب کیا ہے؟ اصل میں رب کو پانے کی کوشش ہے، اس پر ایمان لا کے اس کی بیسیکلی اسماء اور صفات کے ذریعے. کیونکہ کسی کو آپ کیسے پہچان سکتے ہیں جب تک آپ کے سامنے اس کی صفات نہیں ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں وہ کیا ہے. ہاں پوچھو. یہ جو سینٹینس ہے وَالتَّقَرُّبِ إِلَيْهِ بِمَا يُحِبُّهُ وَيَرْضَاهُ، میں نے اس کو کہا وَلَا تُمْكِنُ مَحَبَّتُهُ، کہ وہ ممکن نہیں ہو سکتا. اب مجھے کیسے ہوتا کہ تمکن ہوگا یا تمکن ہوگا، تو میں کیسے پہچان؟ گڈ کوشچن. اس میں آپ دیکھیے کہ جب آپ کو کوئی لفظ پڑھنے میں شک ہو نا کہ یہ کیا ہو سکتا ہے تو پھر ڈکشنری کنسلٹ کیا کریں. انشاءاللہ میں وہ بھی طریقہ آپ کو سکھاؤں گی. جب آپ کو شک پڑ جاتا ہے نا تو سنی سنائی پہ نہیں چلتے، پھر ڈکشنری پہ جاتے ہیں. میں نے صبح اس کو جب پڑھا تو مجھے تھوڑا سا شک گزرا تو میں نے اسی وقت ڈکشنری اٹھائی اور اس میں مجھے دیکھ کے یقین ہو گیا کہ جو میں پڑھ رہی ہوں صحیح ہے. میں نے میم کاف نون، وہ عظما نے نکال کے دی، میں نے کہا عظما میم کاف نون نکالو، وہ نکال کے رکھا. میں نے اس کو پڑھنا، میم کاف نون سے جتنی چیزیں نکلتی پڑھنا شروع کر دی اور اسی کے اندر تمکن آ گیا. مصباح اللغات میں آدھی میرے پاس وہی رکھی ہوئی ہے، آدھی ڈکشنری، آپ اس کو دیکھیے بلا. بلکہ اگر یہ پریکٹس کر سکے تو بہت اچھا ہوگا کہ ایک آدھ لفظ کو آپ ڈکشنری میں خود ڈھونڈنا شروع کر دیں. ٹھیک، کیونکہ ہر وقت استاد پاس نہیں ہوتا، ہر وقت کوئی بتانے والا پاس نہیں ہوتا. یہ چیز میں نے جب میں نے پی ایچ ڈی شروع کی تھی تو وہاں جا کے سیکھی تھی. کیونکہ پاکستان میں ہمارا کلچر کیا ہے؟ گیس کلچر ہے. گیس کر لو، یہ ہاں کام تو چلتا ہی ہے نا، اب اتنی بڑی کیا مشکل ہے، کچھ بھی پڑھ لو، سمجھ آ رہا ہے تمکن ہو یمکن ہو، کچھ بھی ہے ممکن ہے ممکن ہی، گیس کر لیا ہم نے. لیکن یہ علمی انداز نہیں ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ اس میں وہ پھر تمکنہ سے جو بات بنتی ہے وہ تمکنوں سے بنتی بھی نہیں ہے. تو مجھے جو میرا پروفیسر تھا اس نے کہا کہ آپ کیسے یہ بات کہہ سکتی ہیں. میں نے کہا کہ یہ دیکھیں نا اس کا مادہ اور وہ ملتا جلتا ہی. کہتے نہیں ڈکشنری لاؤ، اور مجھے اپنے سامنے ڈکشنری کھلواتا اور کہتا دیکھو اور اب مجھے میننگ بتاؤ، اب تمہارا گیس کدھر گیا. پھر مجھے اتنی عادت ہوگی ڈکشنری دیکھنے کی، اور اس کا فائدہ کیا ہوا کہ پھر مجھے جو میں کہتی تو مجھے شک نہیں ہوتا تھا. اب میں اگر یہ ڈکشنری دیکھ کے نہیں آتی نا تو آپ مجھے پھسلا سکتے تھے اور آپ جو مرضی اب کر لیں میں ہلنے والی نہیں. سیکھنے کا طریقہ یہی ہے. دیکھیے ہر کام کے کرنے کے کچھ طریقے ہوتے ہیں نا. کچھ لوگ کھانا بناتے ہیں وہ بس ڈبہ اٹھاتے ہیں نمک کا اور الٹا دیتے ہیں اس میں سے کچھ تو ہاتھ سے پکڑ کے اس کو دھوڑ دیتے ہیں اور کچھ چمچوں سے اندازے سے ڈال دیتے ہیں. اور روزانہ گھر میں کبھی زیادہ ہو جاتا کبھی کم، اور گھر والے بےچارے صبر کرتے جاتے ہیں ایسے تکے باز لوگوں کے ساتھ ہیں. اور کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو پروفیشنل وے میں جو ہم کھانا چاہتے ہیں جا کے کہیں، وہ ایسے تھوڑی ڈال رہے ہوتے ہیں نمک مرچ. سب سے بڑا فرق یہاں آ جاتا ہے کہ جو اچھا شیف پکاتا ہے اور ہم جو گھر میں کارستانی کرے وہ ایک ایک چیز کو ناپ تول کے اور اس میں اوپر پھیر کے اس کو برابر کرتے ہیں کہ اتنا بھی ایکسٹرا نہیں آئے گا، کیونکہ ٹیسٹ فرق ہو جاتا ہے. تو لینگویج کا بھی ٹیسٹ فرق ہو جائے گا، میننگ فرق ہو جائے گا، اس کی انڈرسٹینڈنگ فرق ہو جائے گی، اس کا جو دل پہ اثر ہونا وہ فرق ہو جائے گا. اب یہ آپ دیکھیے کہ ولا تمکنوا محبت، اور لا کے بعد ویسے تو تمکنا تھا تمکنا، لیکن آپ کو پتا ہے کہ لا کے بعد زبر نہیں آتی. تو اس لیے ولا تمکنوا، اس کا جو معنی لکھا ہوا تھا کہ مضبوط جمنے والی چیز اور جمنے والے قدم، یعنی جیسے راسخ ہوتا نا، یعنی جو اردو میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں راسخ نہیں ہو سکتی. محبت ہو، اس کی محبت کس کی؟ المحبت الکاملہ، کامل محبت کی شکل میں دلوں میں اترتی نہیں ہے. ہم لوگوں کا حال یہی نہیں ہے، وہ اندر نہیں اترتی پوری طرح. بنی اسرائیل کے تو دل بچڑے کی محبت انہوں نے پی لی تھی، لیکن ہمارے دل اللہ کی محبت نہیں پی رہے.
جمتی نہیں، اندر نہیں، گہرائیوں میں سواد قلب میں نہیں اترتی، تھوڑی سی آتی ہے پھر باہر آ جاتی ہے، پھر تو جمے گی کیسی؟ الا بعد معرفتی، معرفت کے بغیر نہیں ہو سکتا یہ، کیونکہ اللہ کو پہچانا نہیں نا. والاعراض عن كل محبوب سواہ، دو شرطیں، ایک معرفت اور دوسرے اعراض عن كل محبوب سواہ، تو آپ کو چھوڑ کے اس کی طرف متوجہ ہونا. کون پڑھے گا اس کو؟ ان کو دیجیے. وليس في الدنيا نعيم يشبه نعيم الآخرة إلا نعيم الإيمان بالله ومعرفته بأسمائه وصفاته وأفعاله. وليس للقلوب سرور ولا لذة تامة إلا في محبة الله ومعرفته والتقرب إليه بما يحبه ويرضاه. ولا تمكن محبته المحبة الكاملة إلا بعد معرفته والإعراض عن كل محبوب سواه. شاباش، احسنتی. سب نے مقابلہ کرنا ایک دوسرے سے زیادہ اچھا پڑھنے کا. اچھا، ایک پورا پیج گزرا ہے، اس میں دو چیزیں ہم نے سوچی تھی. آپ اگر پہلی نظر میں ایٹ اے گلانس میننگ بھی ہو گیا، لیکن اگر ریڈنگ میں سمجھنے میں مشکل آ رہی ہے تو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں، ایک دوسرے سے ڈسکس کر سکتے ہیں، ایک دوسرے کو سنا سکتے ہیں. ٹھیک، یہ آپ کی اپنی چوائس پہ کہ آپ اس کو کس طرح پختہ کریں گے، کیونکہ جتنا شروع میں پختہ کر لیں گے باقی کتاب انہی الفاظ پر مل کے بنی ہوئی ہے اور وہ سمجھنی آسان ہو جائے گی. چلیے، دوسری چیز یہ ہے کہ ایک گرامر کا اصول تھوڑا سا یاد رکھیے. تو یہاں میں نے آپ کو انا کا جو اثر ہے وہ لے لیتے ہیں. ہم نے ان التوحید والایمان، تو انا کا اسم جو ہوتا ہے منصوب ہوتا ہے. ٹھیک، کتنے لفظ انا کے ساتھ آئے ہیں؟ ان التوحید والایمان اور ٹھیک ہے، بس اس کو ذرا ڈھونڈنا ہے آپ نے کہ آئندہ کہیں انا آئے، بس کافی ہے. آہستہ آہستہ چلیے، جلدی نہ کیجیے اور اپنے اوپر کسی چیز کو بوجھ نہ بننے دیجیے. دیٹس ویری امپورٹینٹ. بوجھ سمجھ کے نہیں پڑھنا اس کو. ترجمہ کیجیے. وَكُلُّ مَنْ أَحَبَّ اللَّهَ أَنِسَ بِهِ، مانوس ہو جاتا ہے اس سے، یعنی اس سے انس پاتا ہے. یہ مطلب ہے جس چیز سے آپ کو محبت ہوتی ہے آپ اس سے انس پاتے ہیں نا، اس سے وحشت نہیں ہوتی. تو اللہ تعالیٰ سے وحشت نہیں ہونی چاہیے. وَمَنْ أَحَبَّ غَيْرَ اللَّهِ عُذِّبَ بِهِ، عذاب دیا جاتا ہے اسی کے ذریعے، تڑپایا جاتا ہے اسی کے ذریعے. اللہ کی محبت انسان کو انس اور ایک عجیب طرح کی لذت اور سکون دیتی ہے، جبکہ غیر اللہ کی محبت آپ کو تکلیف ہی دیے رکھتی ہے، دکھ ہی رکھتی ہے. جو کوئی بھی اللہ سے محبت کرتا ہے وہ اللہ سے انس پاتا ہے، یعنی اس محبت میں سکون ملتا ہے، اور غیر اللہ کی محبت میں عذاب ملتا ہے. یہ سمپل بات. دیکھیے، جب آپ کو اللہ سے جب محبت ہوتی ہے، آپ نے قرآن پڑھ کر محسوس کی ہوگی، تو اللہ کی محبت سے دل میں تکلیف تو نہیں بڑھتی نا. لیکن جب بندوں کی محبت دل میں آتی ہے تو پھر کیا بڑھتا ہے؟ تکلیف بڑھتی ہے. اس جملے کو پڑھیے. وَكُلُّ مَنْ أَحَبَّ اللَّهَ أَنِسَ بِهِ وَمَنْ أَحَبَّ غَيْرَ اللَّهِ عُذِّبَ بِهِ. یہ جملہ زبانی یاد کر لیں اور اس پر غور و فکر کریں اور اس عذاب سے باہر نکلیں. وحاجات القلوب، دلوں کی حاجتیں. دل کی بھی کچھ نیڈز ہوتی ہیں نا، ہوتی ہیں دلوں کی نیڈ. جس چیز کے لیے دل چاہتا ہے نا وہ اس کی نیڈ ہوتی ہے. فی الدنیا الی التوحید والایمان اعظم من حاجت نیڈ سے الابدانی، جسموں کی، للطعام والشراب، بل لا نسبت بینہما. وحاجات القلوب في الدنيا الى التوحید والایمان اعظم من حاجت الابدان للطعام والشراب بل لا نسبت بینہما. کیا مطلب ہے؟ کیا سمجھ میں آیا؟ انہوں نے سمپل جسم اور دل دو کی نیڈز بتائی. عبارت کو بس سمجھنے کی کوشش کریں. If you take اعظم کی ورڈ، needs of hearts are greater than needs of body. ٹھیک ہے. And what are the needs of heart?
التوحید والایمان. And what are the needs of body? Eating and drinking, right? تو eating and drinking کی جتنی نیڈ ہوتی ہے ہمیں اس سے بھی زیادہ نیڈ ہے کس چیز کی؟ توحید اور ایمان کی, right? But ہاں no comparison, بل لا نسبت بینہما, no comparison. اور اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ جب ہم قرآن امام وغیرہ کی جب امام دینی اور ان کی جب ہم اسٹوری سنتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ یہ اتنے بڑے گھر اور ان کو کپڑوں کی ضرورت نہیں ہوتی تھی اور ان کو کھانے کی نہیں ہوتی تھی اور ہم لوگوں کی کتنی کریونگ ہوتی ہے ہر چیز کی. سو جب اب یہ سینٹینس پڑھ کے ایسا لگتا ہے اب سمجھ آتی ہے کہ وہ لوگ کیسے ساری مٹیریلسٹک ورڈ سے کس طرح دور آرام سے رہتے تھے کیونکہ ان کی دل کی جو ریکوائرمنٹ تھی وہ پوری ہو رہی تھی. اور دل کی ریکوائرمنٹ بڑی ہوتی ہے باڈی کی ریکوائرمنٹ سے بھی. یہ کہہ رہے ہیں کہ دلوں کی کچھ نیڈز ہیں اور کچھ باقی باڈی کی ہیں, سارے باقی اعضاء کی. جو دل کی نیڈ ہے وہ توحید اور ایمان ہے, اور باقی جسم کی نیڈ کیا ہے؟ باقی جسم مر جائے گا اگر ہم نے کھانا پینا نہ کھایا, اور دل مر جائے گا اگر اس میں توحید اور ایمان نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, اسی طرح کھانا پینے میں کمی بھی ہو جائے تو ہم سروائیو کر لیں گے, توحید کے بغیر تو ہلاکت ہی ہلاکت ہے, کوئی سروائیول ہی نہیں آخرت میں. سمجھ گئے؟ یہ نہیں کہا جا رہا کہ ایک چھوڑ کے دوسری لو. آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ یس, یس, بڑے سے بڑا گھر, بڑے سے بڑے کھانے, دل ہی نہیں کرتا ان کی طرف کیونکہ دل اداس ہے, دل بھوکا ہے, یہ دل سٹارو کر رہا ہے اور اس کو آپ کچھ دے ہی نہیں رہے, اور سارا وقت آپ صرف باقی باڈی کو دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا, حالانکہ اس کی نیڈ زیادہ ہے. یہ مطلب ہے اعظم کا مطلب زیادہ بڑی. یہ کسی نے ریڈنگ کر لی اس کی؟ نہیں کی. کریے آپ. آپ کا نام کیا؟ جی فوزی. من حاجت ٹھیک ہے, گڈ. اب آپ دیکھیے کہ انہوں نے حاجات القلوب کہا ہے اور حاجت الابدان کہا ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ یہ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ قلب کی ڈیمانڈز بڑی ہیں, یعنی جتنی دل کو ایمان کی ضرورت ہے, توحید کی ضرورت ہے, وہ اس سے کہیں زیادہ ہے جتنی ہمارے جسم کو کھانے پینے کی. وَكُلُّ ہر سب نقص خارجی فی العمل سببہ نقص الایمان داخل القلب لذلك فالذی لا یسلم نہیں سپرد کرتا نفسہ للہ داخل الصلاۃ لا یستطیع ان یسلمہا اس کو سپرد کرے للہ خارج الصلاۃ. وَكُلُّ نَقْصٍ خَارِجِيٍّ فِي الْعَمَلِ سَبَبُهُ نَقْصُ الْإِيمَانِ دَاخِلَ الْقَلْبِ لِذَلِكَ فَالَّذِي لَا يُسْلِمُ نَفْسَهُ لِلَّهِ دَاخِلَ الصَّلَاةِ لَا يَسْتَطِيعُ أَن يُسْلِمَهَا لِلَّهِ خَارِجَ الصَّلَاةِ. مفہوم اس کا یہ ہے کہ ظاہری عمل میں جو بھی کوئی کمی ہے, جو بھی نقص ہے, عمل میں چینج نہیں آ رہا, جو رٹا رٹایا جملہ سنتے بولتے رہتے ہیں, عمل میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی, وجہ کیا ہے؟ نقص الایمان داخل القلب. بیجی ٹھیک نہیں, اندر خرابی ہے ابھی. ٹھیک ہے, لذالک اسی لیے فالذی لا یسلم نفسہ للہ داخل الصلاۃ جو نماز کے اندر اپنے نفس کو اللہ کے سپرد نہیں کرتا, اللہ کے حوالے نہیں کرتا, لا یستطیع ان یسلمہا للہ خارج الصلاۃ وہ نماز کے باہر بھی اپنا آپ اللہ کے حوالے
نہیں کر سکتا. وہ جو جنت الفردوس کے وارثوں کی صفات بتائی گئی ہے نا کہ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، تو نماز ایک ذریعہ ہے، نماز کا خشوع عملی زندگی میں ہر چیز کو اللہ کے لیے کرنے کا. اگر ہم نماز کے اندر اپنے آپ کنٹرول نہیں کر سکتے، جبکہ ہم کھڑے اللہ کے سامنے ہیں، تو نماز کے باہر اپنے اعمال کو کیسے ٹھیک کریں گے؟ بات ہی ختم. کون پڑھے گا اس کو؟ چلیے اب آپ پڑھ دیجیے. فی العمل سببہ نقص الإيمان داخل القلب لذلك فالذي لا يسلم نفسه لله داخل الصلاة لا يستطيع أن يسلمها لله خارج الصلاة. گڈ. والقلب اذا زاد نوره ينيب الى الله ويحب الطاعات ويكره المعاصي وبالإيمان بالله وامتثال أوامره في كل حال يزداد نور القلب وبالكفر والمعاصي يزيد ظلام القلب ويحب المعاصي ويكره الطاعات. آگے بھی پڑھنے کی کامیاب کوشش گھر میں کریے. جسٹ انجوائے، پھر انشاءاللہ آگے اس کو دیکھیں گے. اٹس جسٹ میٹر آف فیو ڈیز انشاءاللہ آپ کو خود گیس کرنے لگ جائیں گے. بلیو می، اگر آپ یہ اردو میں پڑھتے ہیں نا، آپ پہ آدھا اثر بھی نہ ہوتا، کیونکہ وہ بس وہ انفارمیشن لگتی. آسان ہے، عربی ہوتی ہے آسان. اللہ نے عربی کو آسان بنایا. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہے ہی آسان. میں چاہوں گی کہ آپ میں سے جن کے جو ٹیلنٹ ہے نا، جو اس میں کہا گیا نا، اس کا کوئی مائنڈ میپ یا کوئی ایسی چیز بنائے کہ جس سے وہ آپ کو ٹپس بعد میں پھر یاد بھی رہے، ورنہ یہ کٹھا پڑا ایک دن یاد رہا پھر بھول گیا. ایسی چیزیں جو کہیں کہیں لگی ہوئی ہوں ایک ریمائنڈر کے طور پر. جزاکم اللہ خیرا. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.